کیا واقعی 95% خواتین جاہل ہیں؟ اور لفظ طاغوت پر جو بحث کی جا رہی ہے، کیا واقعی آپ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ چکے ہیں؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ساحل ادیم صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک خاتون کو یا اپنے اس گفتگو میں انہوں نے 95% خواتین کو جاہل قرار دیا ہے۔ خاتون نے جو اس مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، اس مطالبہ کیا کہ ساحل ادیم صاحب آپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ یقین جانیے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اسے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہ لفظ واقعی ہمارے بر صغیر میں جاہل کسی کو کہنا گالی دینے کے مترادف عمل ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہوں اور ان کو گالی بھی دیتے ہوں، اگر آپ لوگوں کے امام بھی بننا چاہتے ہو اور ان کو پاگل اور نہ جانے مجنون اس طرح کے القاب سے نوازتے ہو، تو پھر یقین جانیے کہیں نہ کہیں خلل آپ کی تربیت میں ہے، کہیں نہ کہیں خلل آپ کے بزرگوں نے آپ کی تربیت میں یا آپ کے اساتذہ نے کیا ہے۔ میرے خلاف ایک ویڈیو بناتا ہے بیچارہ، اللہ تعالیٰ اسے عقل سلیم دے، پاکستانی ہے، کراچی میں بیٹھ کر وہ صاحب میرے لیے گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے جب میرے نام کو ان کو گھراں گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل کا لفظ اس نے میرے لیے نہ جانے کتنی مرتبہ لیا ہوگا۔ ذرا اصلاح کے پہلو سے اسے دیکھیے کہ ایک عالم دین اگر کسی کو دین سکھانا چاہے یا کسی کی نشاندہی کرنا چاہے اور وہ کہے کہ یہ پاگل ہے، تو کیا کوئی بات اس کی تسلیم کرے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ اسلوب ان لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ واقعی علم سے کورے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جاہل ہیں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کم علم ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے اس دودھ کا حق ادا نہیں کیا جو کہ ان کی خاتون ماں نے ان کو پلایا تھا۔ 95% خواتین پاکستان کی یا بر صغیر کی جاہل نہیں ہے۔ میں تقریباً گزشتہ 40-45 سالوں سے سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ یقین جانیے اگر ہم پاکستانی خواتین کی بات کریں تو جن خواتین سے یہاں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس ادارے میں یہ تعلیم اور تربیت کے اعلیٰ منصب پر فائز نہ ہو، آپ اسکول لے لیجئے، کالجز لے لیجئے، ڈاکٹرز لے لیجئے، ہاسپٹلز لے لیجئے، یا پھر آپ منسٹری آف ہیلتھ کی وہ آرگنائزیشنز لے لیجئے جس میں سعودی عرب کے اندر بہت بڑا کارنامہ انجام دیتی ہوئی یہ بر صغیر کی خواتین نظر آئیں گی۔ یہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں اور پڑوسی ممالک کے یا دوسرے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یقین جانیے یہ لفظ واقعی ان کی زبان سے، مرد کی زبان سے یہ نکلنا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں، یہ گالی سے کم نہیں ہے۔ واقعی مجھے یاد آیا وہ جو ساحل ادیم صاحب کے بارے میں حضرت موہانی صاحب کا ایک شعر تھا کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم اگر آپ اس سماج کی اصلاح چاہتے ہیں تو کم از کم لوگوں کو پاگل کہنا، لوگوں کو جاہل کہنا، لوگوں پر طنز کرنا، آپ یقین جانیے جب تک کہ ان الفاظ کو نہیں چھوڑیں گے کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ کیسا بیہودہ سماج ہے۔ اگر آپ لیڈر ہیں اس قوم کے اور آپ کے زبان پہ لوگوں کو جاہل، لوگوں کو پاگل اور عجیب و غریب انداز سے آپ مخاطب ہوتے ہیں تو یقین جانیے یہ تو یا تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کی صحیح طور پر تربیت نہیں کی ہے یا آپ کے بزرگوں سے آپ نے دین ہی نہیں سیکھا ہے۔ وہ بزرگ جو آپ کو دین سکھانے میں ناکام رہے، جہاں جہاں آپ جائیں گے یقین جانیے آپ اپنے والدین کی بھی
رسوائی کا سبب بنیں گے اور آپ اپنے اساتذہ کو بھی رسوا کریں گے۔ تو اس خاتون کا مطالبہ حق بجانب تھا، خلیل الرحمن صاحب اور یہ عادل کیا نام ہے ساحل ادیم صاحب، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگے۔ یہ حق بجانب مطالبہ ہے۔ اب کس زاویے سے، کس پیمانے سے، کس گنتی اور شمار سے، کس طریقے سے آپ خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ 95% خواتین جاہل ہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو لفظ طاغوت پر بحث کی جا رہی تھی، میں یہاں یہ کہوں گا کہ طاغوت اگر عورتیں نہیں جانتی تو جس طرح عورتیں نہیں جانتی اسی طریقے سے مرد بھی نہیں جانتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا چینل پر، یہ بھائی جان آپ ان سے پوچھئے، اور جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس گفتگو کو آپ میرے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی اور ان علماء کے اوپر بھی جنہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو کی ہے، ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ کتنا اس لفظ کے ساتھ انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے۔ یہ لفظ طاغوت ہے کیا؟ لفظ طاغوت قرآن اور احادیث میں متعدد مرتبہ اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طاغوت شیاطین ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جو خود بھی لوگوں کے لیے حاکم اور قانون ساز بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سماج میں جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ طاغوتی نظام چلا رہے ہیں، یہ طاغوت ہے، یہ قوم کے ملت کے طاغوت ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو اسلاف نے طاغوت کے معنی سے کیا مراد لی ہے، طبری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میرے نزدیک طاغوت کے بارے میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ اللہ کے احکام سے ہر سرکشی کرنے والا جس کی عبادت زبردستی کروائی جائے یا کوئی کسی کی اطاعت کرے، وہ معبود چاہے کوئی انسان ہو یا شیطان ہو، بت ہو یا کوئی بھی لکیر کا فقیر کوئی بھی ہو، وہ طاغوت ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنی حد سے تجاوز کر لے، اور کسی کو معبود مان کر یا اطاعت کر کے ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کے پاس وہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر فیصلے لے جاتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ جب ہم یہ بات سمجھ میں آ گئی ہماری کہ طاغوت وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، طاغوت وہ ہے جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر فیصلے لینے کے لیے ہم جائیں اور وہ اپنی منمانی کرے۔ ایک صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ میں اللہ کی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں نجات اور ہدایت موقوف ہے میری اتباع پر۔ اب آپ فیصلہ آپ کیجئے گا، نہ میں اس کتاب کا نام آپ کو بتاؤں گا، نہ ہی اس مولوی صاحب کا نام آپ کو بتاؤں گا، البتہ یہ جملہ اگر اس کی کتاب میں آپ کو دیکھنا ہو اور آپ کو یقین نہ ہو تو تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 17 پر، جلد نمبر 2 پر آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو میں صرف مطالبہ میرا یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب طاغوت، دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے کچھ قاعدے اور قانون آپ کو بتائے ہیں، اور ان قاعدے اور قانون میں سے ایک بنیادی قانون یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی پیروی کرو جو رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور اس کی پیروی مت کرو جو کہ آپ بزرگوں کی، فقیروں کی اور اس طرح کے لوگوں کی۔ تو طاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اللہ کی عبادت سے دور کرے، اور طاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے آپ کو دور کرے۔ طاغوت کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور کرے۔ البتہ اصلاح کا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے انداز کو بہتر بناتے ہوئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ راہب آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو برا بھلا کہا کہ تم بھی ایسے ہو، تمہارے باپ دادا بھی ایسے تھے۔ اب ایسی صورت میں جب یہ بات عمر فاروق نے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شخص الزام لگا رہا ہے، تو حضرت عمر کی تلوار، غصہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عمر فاروق کو یہ کہا کہ رک جاؤ، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس شخص کی غلطی ہوئی ہے، اس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس سے، آپ کو یہ چاہیے تھا عمر کہ اگر اس آدمی سے آپ مخاطب ہوتے تو یہ کہتے کہ اس آپ کے اندر شائستگی ہونی چاہیے، ادب اور شائستگی سے اپنی آپ کا جو مطالبہ ہے وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں، اور مجھ سے آپ یہ کہتے کہ اگر اس کا کوئی آپ کے اوپر قرض ہے، ادھار ہے، یا اس کے پیسے ہیں تو وہ اس کو واپس کر دیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ ایک خوش اسلوبی سے، اچھے انداز سے لوگوں کی اصلاح کی جائے، بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے اطراف میں سوشل میڈیا پر یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کی اگر ہم عزت اور آبرو بچانا چاہتے ہیں تو گالی گلوچ کا اور گندے الفاظ کا استعمال جتنا ہم کم کریں گے اتنا ہی سماج کی اصلاح ہوگی۔ آپ اصلاحی پہلو اجاگر کرنے کے لیے اپنی بات تمیز سے کہہ سکتے ہیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ اور اگر آپ کو تمیز سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یقین جانیے لوگوں کی اصلاح کا حق ہی نہیں رکھتے۔ دوست، آپ کو تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، آپ کی تو آپ کے والدین نے جو تربیت کی ہے اس میں کمی ہے۔ لوگوں کو پاگل کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو جاہل کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر آپ پاگل اور جاہل کہہ کر ہی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار اسلاف کا نہیں ہے، یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کا نہیں ہے، آپ کا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو اپنی ماں کو جاہل کہہ دیا۔ 95% خواتین جو ہیں وہ ہمارے سماج کی جاہل ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی اعداد و شمار ایسا نہیں ہے جو کہ خواتین کو یہ کہتا ہو کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں، بلکہ آپ اگر اسٹڈی کر کے دیکھیں تو آج کے دور میں زیادہ پڑھنے لکھنے والی خواتین جو کارنامے انجام دے رہی ہیں وہ زیادہ خواتین ہیں۔ اور ہمارے پاس چونکہ طلاق کے کیسز بہت سارے آتے ہیں تو طلاق کے کیسز میں ایک وجہ یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اور وہ پھر شوہر، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور شوہر کو ہضم نہیں ہوتا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہرحال اس سے قطع نظر، لیکن وہ خاتون جس نے ساحر ادیم صاحب سے اور خلیل صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو قوم اور ملت سے معافی مانگنی چاہیے، میں بھی اس کی آواز میں آواز ملا کر کہنا چاہوں گا کہ یہاں وہ حق بجانب ہے، یہاں وہ حق بجانب تھی۔ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ 95% اس بر صغیر کی خواتین جاہل ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی وہ حق بجانب تھا؟ نہ، میری رائے میں اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، اور اس سے کم از کم معافی مانگنی چاہیے۔ بلکہ پاکستان میں تو ہر دوسرے آدمی پر کیس کر دیا جاتا ہے اس جملے پر، اس آدمی کو کہا جائے کہ آپ واقعی معافی مانگیں اور سماج کے سامنے ایک اچھی مثال پیش کریں۔ اچھی مثال تبھی پیش ہوگی، اچھی خوبصورت سیکھ تبھی آپ دے پائیں گے ساحل ادیم صاحب، جب آپ ان بہنوں سے، ان ماؤں سے، اپنے خاندان کی بچیوں سے ہی معافی مانگ لیں۔ اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی کیا رائے ہے۔